اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 384 میں مینا میں راتیں گزارنے کے حکم کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ مینا میں جو راتیں گزارنی ہیں لیالی تشریق، تو ان کے بارے میں جو متعلقہ احکام ہیں ان پر تفصیل بیان کریں گے۔ مینا میں رات نہ گزارنے والے کا حکم، اس کا کفارہ اور فدیہ ذکر کریں گے۔ اس میں با اختیار شخص اور مضطر اور مجبور شخص میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق بھی پیش ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ یہ جو راتیں انسان نے 11، 12 اور بعض صورتوں میں 13ویں بھی مینا میں گزارنی ہے، تو دن کے وقت وہاں پر رامی جمرات ثلاث کرنا ہے، یعنی تینوں جو وہاں پر ستون ہیں ان کو کنکریاں بھی مارنی ہیں۔ تو ایام تشریق میں دوسرا عمل وہاں پہ واجب ہے کہ ان 3 دنوں میں جمرات ثلاث، جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ کو پتھر بھی مارنے ہیں۔ راتیں بھی گزارے اور دن کو ان کو پتھر مارنے ہیں۔ اگر تو 11، 12 راتوں کو گزارے گا تو انہی کے 2 دن کو پتھر مارنے کافی ہیں۔ اگر 13ویں رات بھی گزارے تو 13ویں کے دن کو بھی پھر جمرات ثلاث کو پتھر مارنے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان راتوں کو مینا میں نہیں گزارتا اور پوری رات مینا سے باہر گزارتا ہے تو واجب ہے کہ ہر رات کے بدلے میں ایک بکری ذبح کرے۔ اس حکم میں فرق نہیں ہے کہ چاہے انسان اپنے اختیار و ارادے کے ساتھ مینا میں رات گزارنے کو ترک کرے یا اپنے اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے اس کو ترک کرے، جیسا کہ مکہ میں اس کے مال خطرے میں ہے اور اس کی حفاظت کے لیے مکہ میں رہتا ہے، یا باقی جو اضطرار اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، جو شخص اختیار رکھتا ہے اور جو مجبور ہے اس میں اس لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ رات گزارنے کو ترک کرتا ہے تو وہ گناہگار بھی شمار ہوتا ہے، لیکن جو مضطر اور مجبور ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن بکری ذبح کرنا اس پر واجب ہوگی۔ پھر فرماتے احتمال ہے کہ جو مضطر اور مجبور ہے اس پر بکری کا ذبح کرنا واجب نہ ہو، بلکہ ممکن ہے کہ بکری کا جو وجوب ہے اس پر یا عدم وجوب اس نظریے پر مبتنی ہو کہ یہ جو بکری کا وجوب ہوتا ہے، جو بندہ رات وہاں پر نہیں گزارتا تو یہ کفارہ ہے، وہاں پر رات نہ گزارنے کا جو گناہ ہے اس کا کفارہ ہے، یا یہ فدیہ ہے اور جبران ہے جو اس سے کمی واقع ہوتی ہے، یعنی رات نہ گزارنے کے بدلے میں یہ واجب کی گئی ہے بکری۔ تو اگر یہ کفارے کے باب سے ہو تو جو مضطر اور مجبور شخص ہے تو اس پر بکری واجب نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اپنی مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے رات وہاں پر نہیں گزار رہا، تو چونکہ اس کا گناہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اس پر بکری واجب نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اسے اس کمی کے جبران کے لیے قرار دیں تو پھر مجبور شخص نے بھی چونکہ رات حقیقت میں وہاں نہیں گزاری تو اس پر بکری واجب ہونی چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ ثَلَاثِ نَهَارًا فی کل یوم یجب مبیت لیلتہ۔ دن کے وقت جمرات ثلاث کو رامی کرنا بھی ہے، جو راتیں وہ گزارے گا وہاں مینا میں تو اس کے ہر دن میں رامی جمرات ثلاث بھی کرے گا، یجب مبیت لیلتہ، یعنی جس دن کی رات کو وہاں پر مینا میں گزارنا واجب ہے تو اس دن رامی جمرات ثلاث کرنا بھی واجب ہے۔ اس کا اس طرح ہو جائے گا کہ جس نے 11، 12 کی راتیں گزارنی ہیں اور وہی کافی ہے تو اس نے 2 دن ہی رامی جمرات ثلاث کرنا ہے، اور جس پر تیسری رات گزارنا بھی واجب ہے تو تیسرے دن رامی جمرات بھی کرنا واجب ہوگا۔
وَلَوْ بَاتَ بِغَيْرِهَا فَعَنْ كُلِّ لَيْلَةٍ شَاةٌ، اگر کوئی شخص مینا کی بجائے کسی اور جگہ یہ رات گزارتا ہے تو ہر رات کے بدلے میں ایک بکری واجب ہوگی۔ وَمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُخْتَارِ وَالْمُضْطَرِّ فِي وُجُوبِ الْفِدْیَةِ، اور شہید اول کی عبارت کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس نے اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ وہاں رات نہیں گزاری یا پھر اپنی مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے رات نہیں گزاری۔ فی وجوب الفدیت، فدیہ دونوں پر واجب ہوگا، اس میں فرق نہیں ہے کہ اختیار سے نہیں گزاری رات وہاں پر یا اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے نہیں گزاری۔ اگر رات کو کسی اور جگہ پہ گزارتا ہے تو اس پر بکری واجب ہے ہر دو صورت میں۔ وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَتْوَى وَالنَّصِّ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی دوسرے فقہائے شیعہ کے فتاوی سے بھی ظاہر ہے اور روایات اہل بیت سے بھی ظاہر ہے۔ وَإِنْ جَازَ خُرُوجُ الْمُضْطَرِّ مِنْهَا لِمَانِعٍ خَاصٍ أَوْ عَامٍ أَوْ حَاجَةٍ أَوْ حِفْظِ مَالٍ أَوْ تَمْرِيضِ مَرِيضٍ، اگرچہ کہ مضطر اور مجبور شخص کے لیے مینا سے نکلنا جائز ہوگا، چاہے کسی مانع خاص کی وجہ سے ہو یا مانع عام کی وجہ سے ہو، یعنی مضطر اور مجبور شخص کو گناہ نہیں ہوگا اگر وہ رات وہاں نہیں گزارتا، لیکن فدیہ اور اس پر جو بکری کا وجوب ہے وہ رہے گا۔ تو یہاں پر شہید ثانی مثالیں دینا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو اضطرار اور مجبوری پیش آتی ہے اور اس کے لیے رات وہاں پر گزارنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ مانع خاص ہوتا ہے جیسے اس کے لیے کوئی شخصی مانع ہو کہ وہ مینا میں نہیں رہ سکتا، اور مانع عام سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا مانع ہو جو تمام حاجیوں کے لیے ہے اور کسی خاص حاجی کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ او حاجت، یا پھر کوئی اس کے لیے ضروری کام ہے جو مینا کے باہر اسے جانا پڑتا ہے، او حفظ مال، یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے جو دوسری جگہ پر موجود ہے اسے جانا پڑتا ہے۔ اگر مینا میں رہتا ہے تو اس کے مال کے تلف ہونے اور ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ او تمریض مریض، یا کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جانا ہے جو مکہ میں موجود ہے مثال کے طور پر، اور اس کی وجہ سے وہ مینا میں رات نہیں گزار سکتا۔ تو یہاں پر گویا فرما دیا کہ اگر اضطرار کے ذریعے مجبوری کی وجہ سے وہ مینا سے نکلے گا تو جائز ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر نص اور فتویٰ یہ ہے کہ اس پر بھی بکری واجب ہوگی۔ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الْفِدْيَةِ عَنْهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ مضطر اور مجبور شخص سے فدیہ ساقط ہو، جو بکری اس پر واجب قرار دینی تھی جو شخص رات نہیں گزارتا مینا میں، تو چونکہ یہ مجبور اور مضطر شخص ہے تو اس سے بکری ساقط ہونے کا احتمال موجود ہے۔ وَرُبَّمَا بُنِيَ الْوَجْهَانِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّاةَ هَلْ هِيَ كَفَّارَةٌ أَوْ فِدْيَةٌ وَجُبْرَانٌ فَتَسْقُطُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، شہید ثانی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ان دونوں وجہوں کو بنیاد رکھی جائے اس مسئلے پر کہ یہ جو بکری کی وجوب ہے یہ کفارے کے عنوان سے ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اور رات مینا میں نہیں گزاری تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ بکری کو ذبح کرے، یا یہ فدیہ اور جبران ہے، یعنی چونکہ رات گزارنے کو ترک کیا ہے تو اس کا تدارک اور فدیہ اور جبران یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ایک بکری وہ ذبح کرے۔ فَتَسْقُطُ عَلَى الْأَوَّلِ، تو اگر ہم یہ بکری واجب ہونا کفارے کے عنوان سے واجب سمجھیں تو پہلی صورت میں یہ ساقط ہوگی مضطر اور مجبور شخص سے، کیونکہ جو بندہ اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے رات مینا میں نہیں گزار رہا اس نے گناہ نہیں کیا، جب گناہ نہیں کیا تو اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دون الثانی، لیکن اگر اس بکری کے واجب ہونے کو فدیہ اور جبران قرار دیں، یعنی رات نہ گزارنے کی وجہ سے اس کا تدارک کرنا ہوتا ہے، اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے، تو مضطر اور مجبور شخص اگرچہ
جب رات نہیں گزارتا مینا میں اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو بھی آپ نے اس کمی کا جبران کرنا چاہیے، تدارک کرنا چاہیے، تو پھر اس پر بکری واجب ہوگی۔ تو یہاں پر کفارہ اور فدیہ میں فرق یہ ہے کہ کفارہ جو ہے کفر اور کافر جو ہے اس کے مادہ سے نکلا ہے۔ کافرہ یکفرو کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، زمین کے اندر جیسے بیج کو ڈال دیتے ہیں تو اس کو بھی کافرہ یکفرو بولتے ہیں۔ تو کفارہ کو کفارہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے اور اس کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ تو کفارہ یہ جرمانہ ہوتا ہے گناہگار شخص پر، لیکن فدیہ یہ کسی چیز کے بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ایک انسان اگر اس کے لیے روزہ رکھنا بہت سخت ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر فدیہ قرار دیا گیا ہے، وہ کسی غریب کو فدیہ دے۔ اما الرواة واہل سقایۃ العباس فقد رخص لهم فی ترک المبیت من غیر فدیۃ۔ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے افراد ہیں جن کے لیے مینا میں وہ راتیں گزارنا معاف کیا گیا ہے، اور کفارہ بھی ان پر واجب نہیں ہوگا، فدیہ بھی ان پر واجب نہیں ہوگا۔ ایک تو ان میں سے یہ جو چرواہے ہوتے ہیں اور بکریاں وغیرہ چراتے ہیں تو ان کو معاف کیا گیا ہے۔ وَأَهْلُ سِقَایَةِ الْعَبَّاسِ، اور وہ لوگ جو آب زمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کے درپے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ راتیں گزارنا مینا میں معاف کیا گیا ہے۔ رعات تو راعی کی جمع ہے، یعنی جو چرواہا ہے اور بکریاں یا حیواناتوں کو چراتا ہے۔ اور اہل سقایت العباس، سقایا یا سقایا جو سین کی زبر یا زیر کے ساتھ ہے، یہ پانی پینے یا پانی پلانے کی جگہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ جو لوگ آب زمزم سے پانی پلاتے ہیں۔ اور سقایت العباس اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ صدر اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا عباس بن عبد المطلب تھے وہ لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، تو جو لوگ حاجیوں کو پانی پلانے کے درپے ہوں ان کے لیے بھی یہ راتیں گزارنا وہاں پر معاف ہے، اور کفارہ یا فدیہ بھی واجب نہیں ہے۔ جو راتیں مینا میں گزارنا واجب ہوں گی تو ان کے دنوں میں رامی جمرات ثلاث کرنا بھی واجب ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں۔ اور اگر انسان یہ راتیں مینا میں نہیں گزارتا تو ہر رات کے بدلے میں بکری واجب ہے۔ تو فقہاء شیعہ میں اس حکم پر یقین کیا گیا ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح علی بن جعفر اریزی جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام کے فرزند فقیہ تھے، ان کی کتاب المسائل آج بھی موجود ہے جو توضیح المسائل کی طرح ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، لیکن امام کاظم علیہ السلام سے یہ اکثر روایات نقل کرتے ہیں۔ عن رجل بات بمکہ فی لیالی منا حتی اصبح قال ان کان اتاہ نہارا فبات فیہا حتی اصبح فعلیہ دم یحریقہ وسائل شیعہ باب اول ابواب العود الی منا، حدیث دوم ہے۔ اس شخص کے بارے میں جو مینا کی راتیں مکہ میں گزارتا ہے حتیٰ کہ صبح تک، فرمایا کہ اگر وہ مینا میں آئے دن کے وقت اور رات بھی اسی میں گزارے صبح تک تو اس پر ایک خون بہانا واجب ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ فتویٰ اور نصوص سے ظاہر ہے کہ اس بارے میں مضطر اور مختار شخص میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں کہ نص اور فتویٰ کا اطلاق تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ بعض فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے کہ انسان جاہل ہو، مسئلہ نہ جانتا ہو، یا ناسی ہو، بھول گیا ہو، یا مضطر اور مجبور ہو، یا کوئی دوسرا شخص ہو۔ اور بعض حواشی جو منسوب ہیں شیخ شہید اول کی طرف، جیسا کہ جامع المقاصد میں ہے اور مدارک الاحکام میں ہے، ان سے منسوب ہے کہ جاہل جو شخص ہے، مسئلہ نہیں جانتا، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اور مدارک الاحکام میں سید عاملی فرماتے ہیں
کہ اس فدیہ کا ساقط ہونا مضطر اور مجبور شخص سے، اس میں دو وجہ ہیں۔ اظہر یہی ہے، زیادہ ظاہر یہی ہے کہ اس سے فدیہ ساقط ہوگا، اور اس کی دلیل اصل براعت ہے، اور عموم بھی اس سے منتفی ہے۔ جو روایات کہتی ہیں کہ اس پر فدیہ ہے تو وہ مضطر کو شامل نہیں ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ فدیہ واجب کو ترک کرنے کا کفارہ ہے، اور جو مضطر اور مجبور شخص ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس نے واجب کو جان بوجھ کر ترک نہیں کیا کہ اس پر کفارہ ڈالا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ پانی پلانے والوں اور چرواہوں سے ان راتوں کو مینا میں گزارنا ساقط ہے اور ان پر فدیہ اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، تو پانی پلانے والوں کے لیے تو مالک بن آئین کی روایت موجود ہے کہ جس میں پانی پلانے والوں کو اجازت ہے کہ وہ راتیں وہاں پر نہ گزاریں۔ اور جہاں تک چرواہوں کا تعلق ہے تو جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام شیخ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں فحو الرخصۃ للرعاۃ والسقایۃ فإن العام روى ترخصهم، یعنی سمجھا جاتا ہے کہ چرواہوں اور پانی پلانے والوں کو معاف کیا گیا ہے، چونکہ غیر شیعہ نے ان کے بھی معاف ہونے کو روایت کیا ہے، اور خلاف شیخ طوسی اور منتہی المطلب علامہ ہلی میں اس سے نفی خلاف کیا گیا ہے، یعنی تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں کہ ان کو معاف کیا گیا ہے۔